کہ جب وہ کعبے کی دیواریں باپ اور بیٹا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر اٹھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا کی، دونوں ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے تھے، باری تعالیٰ ہماری ربنا تقبل منا، ہماری مزدوری قبول فرما لینا، مولا ہماری مزدوری قبول فرما لینا، اور تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور پھر عرض کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں ایسا بنا دینا، ایسا بنا دے کہ ہماری گردنیں ہر وقت تیرے حضور جھکی رہیں، مسلمین لک، ہر وقت ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، پیغمبروں کی دعا ہے، تو اس سے اونچی بات کوئی نہیں کہ گردن کسی بندے کی اللہ کے حضور جھکی رہے۔ دراصل مسلمان وہی ہے جس کی گردن اللہ کے حضور جھکی رہے، اور جس کی گردن اللہ کے حضور نہیں جھکتی اس نے اسلام کا مزہ بھی نہیں چکھا اور حقیقت اسلام میں داخل ہو کے بھی نہیں دیکھا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور باری تعالیٰ پھر جو ہماری اولاد پیدا کر، اس ہماری اولاد میں امت مسلمہ پیدا کرنا، ہماری بھی دعا کی، ہمارے لیے بھی دعا کی، مولا ہمیں مسلمان بنانا، اور ہماری اولاد میں سے امتا مسلمتا لک، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنانا، اور وہ امت مسلمہ جو تیری تابع فرمان ہوگی اس امت کو ہماری اولاد میں سے پیدا کرنا۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ دعا کس ترتیب سے آگے بڑھ رہی ہے، اور دعا میں کیا کیا سامان ہو رہا ہے۔ پہلے وہاں شہر کی آبادی مانگ رہے ہیں، پھر مکینوں کا بھلا مانگ رہے ہیں، پھر وہاں خدا کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، پھر گھر تعمیر کر کے مسلمانی مانگ رہے ہیں، پھر اپنی اولاد میں سے امت مسلمہ مانگ رہے ہیں۔ یعنی پہلے ظرف بنتے آ رہے ہیں، پہلے ظرف بنتے آ رہے ہیں، مکان بنتے آ رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو مانگا جا رہا ہے کس لیے؟ یہ سارا اہتمام کیا جا رہا ہے اس لیے مولا پھر ہمیں اپنے مناسک سکھا دینا، اپنے احکام سکھا دینا، ہماری توبہ قبول فرما لینا، اور ہماری ذریت اور اولاد میں سے امت مسلمہ پیدا کرنا، وہ تیری تابع فرمان ہو، تیرے احکام بجا لانے والی ہو، تیرے حضور توبہ کرنے والی ہو، اور تیری اطاعت گزار امت بن جائے۔ جب یہ ساری دعائیں کر چکے اب اصل مقصود کی طرف آ گئے اور عرض کیا، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ یہ جو میں نے شہر مانگا تھا کہ اس بے آب و گیار ریگستان کو شہر سے بدل ڈال، مولا یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس شہر میں کچھ مکین ہوں، باشندے ہوں، اور قیامت تک وہ باشندے تیری طرف سے اطراف و اکناف عالم کے رزقوں میں آباد رہیں اور رزق کھاتے رہیں اور پھل کھاتے رہیں۔ اور مولا یہ جو میں نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں سے یہاں امت مسلمہ پیدا ہو اور امت مسلمہ آباد ہو، اور ہمیں اور ان کو تیرے حکام کی تعلیم ہو، اور وہ تیرے حکام کو بجا لانے والے بنے، یہ سب کچھ کیوں مانگا؟ مولا پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے پسارا، یہ سارا پسارا کیا، یہ سارا یعنی یہ سارا جو بندوبست کیا، یہ ساری جو بنیادیں کھڑی کر دی دعا کی اور طلب کی اور تمنا کی، اور تیرے حضور کی جانے والی التجا کا ایک ماحول پیدا کیا، شہر مانگا، مکی مانگے، رزق مانگا، گھر مانگا، امت مانگی، تیرے احکام کی بجاوری مانگی، یہ سارا کچھ تو میں نے اپنی اصل دعا کا ماحول بنایا ہے، اصل دعا کا ماحول بنایا ہے، اصل مدعا کا پس منظر بنایا ہے۔ مولا جب یہ پس منظر بن گیا، ماحول بن گیا، اور سارا کا سارا پس منظر تعمیر ہو گیا، اب مولا میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، اتنا مانگتا ہوں کہ تو نے عالم ارواح میں جب دنیا بشریت کا آغاز نہ ہوا تھا، جب کرۂ ارضی پر کوئی متنفس، کوئی بشر، کوئی انسان پیدا نہ ہوا تھا،
ایک روز تو نے ہم سب نبیوں کی روحوں کو جمع کیا تھا، ہم سب نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو جمع کیا تھا مولا، اور جب تمام انبیاء کی ارواح جمع ہو گئیں تو ہماری روحوں کے اوپر ایک نور چمکا تھا، ایک نور چمکا تھا، اس نور نے تمام ارواح انبیاء کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا، وہ نور ہم پر چھا گیا تھا، اور ہم نے یعنی نبیوں کی سب روحوں نے تجھ سے پوچھا تھا مولا یہ نور کیسا ہے، تو اس وقت تو نے بتایا تھا یہ نور محمد مصطفیٰ کا ہے، جب تم سب دنیا میں آ چکو گے تو میں نبی آخر الزمان دنیا میں مبعوث کروں گا، اور وہ آخری نبی ہوگا، آخری رسول ہوگا، اور اس کا نور تمہیں اس لیے دکھایا ہے جو اس پر ایمان لائے گا اسی کو نبوت نصیب ہوگی، اور تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اس قیامت کا پیغامبر بنا کر، اور ساری دنیا بناؤں گا سجاؤں گا اس پیغمبر کی خاطر، بزم کائنات بارات ہوگی، میرا یہ نبی آخر الزمان اس بارات کا دولہا ہوگا، اس کے لیے سب کچھ ہونے والا ہے، یہ وہ نور ہے۔ پھر تم سب ہم سب مولا تیرے اس نبی پر ایمان لائے تھے، پھر تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیج چکوں اور تمہیں اپنی کتاب دے دوں، حکمتیں دے دوں، وحی دے دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تم سب کے بعد وہ رسول آئے گا جو آ کر تم سب کی تصدیق کر دے گا، مہر تصدیق ثبت کر دے گا، اور پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور مجھ سے وعدہ کرو تم سب کہ میرے اس نبی پر ایمان لاؤ گے، لانا ہوگا، یقیناً ایمان لانا ہوگا، اور میرے اس نبی کے مشن کی مدد کرنا ہوگی۔ اور پھر اللہ پاک تو نے فرمایا تھا کہ مجھ سے وعدہ کرو، ہم نے وعدہ کیا، تو نے کہا میں گواہ بن گیا تمہارے وعدے پر۔ مولا یہ تیرا گھر بنایا ہے، مزدوری کی ہے، بیٹے کو چھوڑ گیا تھا یہاں، بے آب ہو گیا ریگستان میں، تو نے حکم دیا بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے، میں نے چھری چلا دی تھی، تو نے حکم دیا نار نمرود آگ میں کود جا، میں کود گیا، میں نے انجام نہ دیکھا، تو نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کر دے، میں نے انجام نہ دیکھا، میں نے ذبح کر ڈالا، یہ تو تیرے کرم تھے کہ تو نے آگ سے بھی بچا لیا، تو نے بیٹا بھی بچا لیا۔ پھر تو نے فرمایا زوجہ اور بیٹے کو بے آب ہو گیا ریگستان میں چھوڑ جا، یہاں ان کے بچنے زندہ رہنے کی بھی امید نہ تھی، مولا میں نے اس کی بھی تعمیل کر دی۔ اب تو نے فرمایا یہاں میرا گھر بنا دو، گھر بنا دیا، مولا عمر بھر تیری نوکری کرتا رہا ہوں، آج ایک ہی مزدوری مانگتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، آج عمر بھر کی نوکری اور محنت کی ایک ہی اجرت مانگتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کیا مولا اور کچھ نہیں مانگتا، اتنا مانگتا ہوں وہ محبوب جس کا نور تو نے ہمیں دکھایا تھا، جس کے حسن کا ہمیں جلوہ کرایا تھا، جس کا ہمیں شیدا بنایا تھا، جس پر ہم ایمان لائے تھے، مولا اس رسول کو جو آنا ہے دنیا میں، مولا مجھے اس کا دادا بنا دے۔ ہائے 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 ہائے، بس اتنی دعا ہے، مجھے اس کا ہائے 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 ہائے۔ اب آپ کہیں گے قادری صاحب یہ آپ نے ترجمہ کہاں سے بنا لیا، مجھے اس کا دادا یہ ذوق کی بات ہے، قرآن سے ہٹا نہیں ہوں، قرآن کے اندر ہوں۔ فرمایا کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا وہ جو میری ذریت، میری اولاد، امت مسلمہ میری اولاد میں بنا، میری نسل میں، تو ابراہیم اس نسل کے دادا ہوئے نہ ہوئے؟ بولیے نا۔ تو فرمایا وابعث فیہم، تو مولا میری اس اولاد میں اس رسول کو بھیج دے، میری اولاد میں اس رسول کو بھیج دے۔ تو کیا مانگ رہے ہیں؟ دادا بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ جی میری اولاد میں رسول آخر الزمان کو بھیج دے، مولا مجھے اس کا دادا بنا دے، بس اتنا فخر مانگتا ہوں کہ قیامت کا دن ہو، قیامت کا دن ہو
تو میں کہلاؤں میں محمد مصطفیٰ کا دادا ہوں. ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حضور علیہ السلام نے اسے سچا کر دکھایا. آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. حدیث پاک میں آپ فرماتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی یعنی دادا اپنے باپ یعنی اپنے دادا ابراہیم کی دعا سے آیا ہوں. یہ وہ دعا تھی، مولا میری اولاد میں اس رسول آخر الزماں کو بھیج دے. وہ آئے، وہ ان پر آ کر تیری آیت، تیرے قرآن کی، تیری کتاب کی آیتیں تلاوت فرمائیں. وہ انہیں تیری کتاب کی تعلیم عطا کریں. وہ انہیں حکمت اور دانائی عطا کریں. وہ ان کے نفوس کا تزکیہ فرمائیں. تو غالب حکمت والا ہے. وہ رسول بھیج دے. وہ دعا کہاں مانگی کھڑے ہو کر؟ اس وقت کہاں کھڑے تھے؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد، جب اس پتھر پر کھڑے کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے. تو یہ دعا حضور علیہ السلام کی ولادت کی کہ میری نسل میں حضور کو بھیج دے، یہ دعا کس جگہ کھڑے ہو کے مانگی؟ اس پتھر پر جسے مقام ابراہیم کہا گیا. اب میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اللہ نے اس کا جواب دل میں مرحمت فرما دیا، ہدایت دی. سوال یہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوری زندگی اسی ایک ہی پتھر پہ قدم رکھے تھے اور کسی پتھر پہ قدم نہیں آئے ہوں گے؟ یا اس کعبے کی تعمیر کے وقت کسی اور پتھر پہ قدم نہیں لگے ہوں گے؟ جی، کئیوں پر سے اترے ہوں گے، کئی پتھروں پر چڑھے ہوں گے، کئی پتھر اٹھائے ہوں گے، کئی ہاتھوں سے لگائے ہوں گے، اور زندگی بھر کئی پتھروں پر بسیرا کیا ہوگا، کئیوں پر عبادتیں کی ہوں گی، سجدے اللہ کے حضور کیے ہوں گے. تو پتھروں کی تو بڑے پتھروں کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے ہوئی ہوگی، مگر یہ پتھر خاص پتھر تھا. کیا وجہ ہے کسی اور پتھر پہ آپ کے قدم محفوظ نہ رکھے گئے؟ اس پر کیوں رکھے؟ ہزارہ پتھروں پر قدم آئے مگر کسی اور پتھر پہ آپ کے قدموں کو محفوظ نہ رکھا گیا. آج 3000 برس بیت گئے، 3000 برس اس پتھر پہ قدم محفوظ رکھ لیے، اس پتھر کو مقام ابراہیم بنا دیا، اس پتھر کو کعبے کے صحن میں گاڑ دیا، اس پتھر کو ہر طواف کے بعد جائے نماز بنا دیا، قبلہ گاہ بنا دیا. اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم سجا دیے، محفوظ کر دیے. آخر اس پتھر کی حکمت کیا تھی؟ اس کی خاصیت کیا تھی؟ خاصیت سوائے اس کے اور کچھ نظر نہیں آتی کہ کئی پتھروں پر قدم لگے مگر یہ وہ پتھر تھا کہ جس پر کھڑے تھے تعمیر کعبہ کے دوران، اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر رب سے مصطفیٰ مانگا تھا، رب سے حضور مانگا تھا، حضور کو مانگا تھا، حضور کی ولادت مانگی تھی، حضور کی بعثت مانگی تھی. اور فرمایا رب کائنات نے ابراہیم آج اس پتھر پہ کھڑے ہو کر تو نے میرے کعبے کی تعمیر کے دوران مجھ سے میرا محبوب مصطفیٰ مانگا، یاد کر تیری دعا قبول ہو گئی، مصطفیٰ کو تیرا پوتا بنا دیا، تجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دیا، رسول تیری امت سے مبعوث ہوں گے مگر میں چاہتا ہوں کہ تیری دعا کی یادگار بھی قیامت تک محفوظ رہے. جس پتھر پہ کھڑے ہو کر تو نے مجھ سے مصطفیٰ مانگا ہے، اے پتھر ان قدموں کے نشانوں کو اپنے سینے میں ثبت کر لے. اے پتھر تو یادگار بن جا اس دعا کی. میرے ابراہیم کے یہ قدم جو اس وقت لگ رہے ہیں تیرے سینے پر اور زبان سے دعا نکل رہی ہے، مولا مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، میری نسل سے مصطفیٰ کو مبعوث فرما دے. پتھر ان قدموں کو محفوظ کر لے، اپنے سینے پہ ثبت کر لے تاکہ صدیاں گزرتے جائیں، قدموں کے سب نشان مٹ جائیں گے مگر اے ابراہیم تیرے قدموں کے یہ نشان قیامت تک نہ مٹیں گے. کیونکہ جب میرا مصطفیٰ مبعوث ہوگا، جب میرا مصطفیٰ مبعوث ہوگا اور اس کی امت اس کعبے میں حج اور طواف کے لیے آئے گی، جس کی نظر اس پتھر پہ پڑے گی وہ اس ابراہیم علیہ السلام کے قدم دیکھے گا، اسے یاد آئے گی کہ یہ نشان ہے مصطفیٰ کی ولادت کی دعا کا، حضور کی آمد کی دعا کا نشان ہے. اور پھر وہ سمجھے گا ہاں وہ رب جس نے پتھر چھڑا دیے تھے، ہائے ہائے ہائے، وہ دین اسلام جو آیا ہی پتھر چھڑانے کے لیے تھا،
پتھروں سے تو کافروں کے مشرکوں کا بڑا واسطہ تھا، وہاں تھا ہی کیا سوائے پتھروں کے۔ 360 پتھروں کے استان کعبے کے صحن میں بنا رکھے تھے۔ کتنے؟ 360 پتھروں کے، ایسے جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے چبوترے، 360 چبوترے پتھروں کے کعبے کے صحن میں بنا رکھے تھے۔ اور یہ کوئی چبوترا لات کے نام کا، کوئی منات کے نام کا، کوئی حبل کے نام کا، کوئی عزا کے نام کا، وہ قربانیاں کرتے، شرک ہوتا تھا۔ تو رب کائنات نے شرک مٹانے کے لیے سارے پتھر اٹھوا ڈالے، اللہ، سارے پتھر اٹھوا ڈالے، سارے پتھر توڑوا ڈالے، تاکہ شرک بھی مٹ جائے اور شرک کی بنیادیں بھی مٹ جائیں۔ پر مولا یہ بھی تو ایک پتھر ہے، اس کو تو کعبے میں گاڑ رکھا ہے، سارے اٹھوا دیے، اس کو نہیں اٹھایا۔ وہ لات و منات کے تھے، وہ حبل اور عزا کے تھے، ان پتھروں سے شرک ہوتا تھا، اس پتھر سے توحید کی راہ ملتی ہے۔ یہاں محبوب پیغمبر کے قدم ہیں، حضور کی دعا کی نشانی ہے، اور فرمایا نہ صرف یہ کہ اس پتھر کو محفوظ رکھوں گا، اسے کعبے کا حسن بناؤں گا، ہائے ہائے، کعبے کے ماتھے کی جھومر بناؤں گا۔ اب یہ صحن کعبہ کے ماتھے کی جھومر ہے، یا وہ پتھر جو کعبے کے اندر گاڑ رکھا ہے، حجر اسود۔ وہاں آقا کے لب لگ گئے، حکم دیا، اے پتھروں کو چھوڑ دینے والی قوم، اے پتھروں کو چھوڑ دینے والی قوم، جب کعبے کا طواف کرو، یہ ایک پتھر ہے حجر اسود، یہاں میرے محبوب کے لب لگے ہیں، یہاں ضرور بوسہ دیتے جانا، ان لبوں والی جگہ کو، پتھر کو چومتے جانا۔ مولا تو نے تو پتھر چھڑا دیے تھے، فرمایا ہاں سب چھڑا دیے تھے، پر نہیں، یہ محبوب کے لبوں والا پتھر ہے، یہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ہر کوئی طواف میں بوسہ دیتا پھرتا ہے پتھر کو، پتھر کو بوسہ دیتا پھرتا ہے، ہائے ہائے۔ مولا رش ہو اور بوسہ نہ دے سکے تو کیا کریں؟ فرمایا کوئی نہیں، جو بوسے تک نہ پہنچ سکے وہ دور کھڑا ہو کے اس پتھر کو سلام کر لے، وہ بھی قبول ہے۔ اس پتھر کو سلام کر لے، محبوب کے لب لگے ہیں، وہ بھی قبول ہے۔ یا وہ پتھر محفوظ رکھ لیا، یا حضور کی دعا کی نشانی کا یادگار پتھر ابراہیم کے قدموں والا، اس کو محفوظ رکھ لیا، اور فرمایا یہ اب ماتھے کی، کعبے کے صحن کے ماتھے کی جھومر ہے، اور میں اس وقت تک طواف تمہارا مکمل نہیں سمجھوں گا جب تک اس کے سامنے آ کے میرے حضور سجدہ نہ کرو۔ کیوں؟ یہ حضور کی دعا کی نشانی ہے، اور نشانی کیا ہے؟ قدموں کی۔ اور یہاں ایک سبق ملا، دین اسلام میں ادب کا، کہ دین اسلام میں ادب کا راستہ قدموں سے ملتا ہے۔ ادب کا راستہ کسی کے قدموں میں آیا کرو۔ یہ قدموں کے نشان رکھے، ہاتھ کے بھی لگ سکتے تھے نشان، جن پتھروں کو اٹھا اٹھا کے رکھتے رہے تو ہاتھوں کا نشان بھی تو لگ سکتا تھا، اور وہی رکھوا دیا جاتا، ہاتھوں والے نشان والا کوئی پتھر رکھوا دیا جاتا نہیں۔ مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم، کھڑے ہونے کی جگہ قدموں والا پتھر رکھا، تاکہ یہ خبر ملتی رہے کہ توحید کی راہ اللہ والوں کے قدموں سے ملتی ہے۔ توحید کی راہ، تو اگر اللہ نے فرمایا اگر مجھے بھی پانا ہے تو وہ جو مجھے پا چکے ہیں ان کے قدموں میں آیا کرو، انہی کے قدموں سے راہ ملتی ہے، انہی کے قدموں سے راہ ملتی ہے۔ سبحان، یہ دعا ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے اس دعا کے بعد آگے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، پھر اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، پسند فرما لیا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا، جب بھی مرو بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے مرنا، بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے مرنا۔ آج یہ جو تعلیم تھی وانتم مسلمون، مسلمان رہتے ہوئے مرنا، یہی پہچان ہم نے مٹا دی، باقی تو ساری پہچانے لیے پھرتے ہیں۔ دیوبندی بریلوی والی پہچان بھی ہے، اہل حدیث شیعہ والی پہچان بھی ہے، چودھری صاحب والی پہچان بھی ہے، گجروں والی پہچان بھی ہے، ملکوں والی پہچان بھی ہے، مجھے تو اب کئی تیزی سے نام بھی دو چار گن دینا برادریاں، خانوں والی پہچان بھی ہے، سلطانوں والی پہچان بھی ہے،
ساری پہچانیں موجود ہیں، ساری پہچانیں باقی ہیں، جو رب نے رکھنے کے لیے پہچان دی تھی وہی مٹا دی۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا اس پہچان پہ اس طرح قائم رہنا کہ جب موت آئے تو اسلام کی پہچان کے ساتھ آئے، مسلمان کی پہچان کے ساتھ آئے۔ ہم نے امت مسلمہ اور اسلام کی پہچان کو مٹا ڈالا ہے۔ اور آج کے درس کی آخری بات قرآن مجید نے بڑی نکتے کی، اور یہ مسلمان ہونے کی پہچان کیسے ملتی ہے، اسلام کی پہچان اور توحید کی پہچان کیسے ملتی ہے۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، وہ وفات پانے لگے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، یعقوب علیہ السلام نے، بتاؤ میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں سے پوچھا میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جواب بڑا سادہ تھا، وہ جواب دیتے اللہ کی۔ یہی جواب تھا نا، یا یوں کہتے کہ اسی رب کی جس کی اب کرتے ہیں، بعد میں بھی اسی کی جاری رکھیں گے، آپ کے انتقال کے بعد ہم نے کوئی رب بدل تو نہیں لینا، وہی رہے گا۔ یا صاف کہتے نعبد اللہ، اللہ کی عبادت کریں گے۔ بولی یہی جواب بنتا ہے کہ نہیں؟ جی کلیئر کٹ اور ڈائریکٹ یہی جواب بنتا ہے۔ مگر بیٹے کیا جواب دیتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو، اور وہ باپ اور بیٹوں کے سوال و جواب کو قرآن کا مضمون بنانے میں حکمت کیا ہے؟ ایک سوال جواب تھا، اس کو قرآن کا مضمون رب کائنات نے کیوں بنا ڈالا کہ حضور کے قرآن میں بھی یہ محفوظ ہو جائے سوال و جواب؟ کیوں؟ ان کا جواب دراصل تھا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ انہوں نے جواب دیا ابا جان اے یعقوب علیہ السلام، پوچھا کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے یہ سیدھا نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، نہ، کہا آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ اب پہچان سمجھا رہے کہ پہچان کی بھی ایک پہچان ہوتی ہے۔ پہچان ملتی کیسے ہے؟ پہچان رب کی پہچان کیسے ملتی ہے، راہ توحید کیسے ملتی ہے؟ یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، نہیں کہا نعبد الہک، ابا جان آپ کے رب کی، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ جواب میں یہ، اس پر یعقوب علیہ السلام خوش ہو گئے اور فرمایا میرے محبوب کو محبوب یہ سوال و جواب تجھ پر نازل کرتا ہوں تاکہ قیامت تک تیری امت بھی اس کو پڑھتی رہے، اس لیے کہ میری توحید کی پہچان سیدھی نہیں۔ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو پاتا ہوں، میں اللہ کو جانتا ہوں، میں اللہ کو پہچانتا ہوں اور میں سیدھا اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ اس کو گمراہ کر سکتی ہے۔ اگر وہ میری معرفت اور میری پہچان اور میری بندگی اور میری طاعت اور عبادت کی راہ پر استقامت سے آنا چاہتا ہے تو وہ مجھے سیدھا پانے کی کوشش نہ کرے بلکہ واسطہ رسالت سے پائے، میرے رسولوں کے وسیلے سے پائے، میرے نبیوں کے ذریعے سے پائے، میرے رسول جدھر اشارہ کریں ادھر چلے، جسے میرے رسول رب کہیں اس کو رب مانے، اپنے آپ مجھ سے تعلق نہ جوڑتا پھرے، میرے رسولوں کے ذریعے سے تعلق جوڑے۔ نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت اسحاق آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے۔ فرمایا الہ واحدہ، وہ الہ جو ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہم اسی کو مانتے ہیں جس کو آپ نے منوایا ہے، جس کو آپ نے منوایا ہے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ توحید کی کوئی اور راہ نہیں اگر واسطہ رسالت درمیان میں نہ ہو، رب کی کوئی اور پہچان نہیں اگر وسیلہ رسالت درمیان میں نہ ہو، اللہ سے بندے کے تعلق کی کوئی سبیل نہیں ہے جب تک پیغمبر کے قدموں کا صدقہ درمیان میں نہ ہو، پیغمبر کی معرفت درمیان میں نہ ہو، پیغمبر کا دامن درمیان میں نہ ہو۔ تو رسولوں کے واسطے اور وسیلے سے جو رب کی پہچان ہوگی وہ توحید بن جائے گی۔ وہ تو دراصل
معرفت توحید کا اصول سمجھا دیا کہ مجھے براہ راست پہچاننے کی کوشش نہ کرنا، میری پہچان اسی شکل میں رکھنا کہ جو حضور نے بتایا۔ اس سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں محمد کے رب پر ایمان لایا۔ کیا؟ اور شیطان انسانی شکل میں جب امام فخر الدین رازی سے مناظرہ کرنے آیا، 99 سوال جواب رد ہو چکے، آخری دلیل رہ گئی امام فخر الدین رازی کی، آخری دلیل وفات سے قبل۔ اس وقت حضرت شیخ نجم الدین کبرا ایک بزرگ تھے، کسی وقت حضرت امام فخر الدین رازی ان سے بیعت کرنے کے لیے گئے تھے۔ کن سے؟ حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے بیعت کرنے گئے تھے امام فخر الدین رازی۔ جب پہنچے ان کی حویلی دیکھی تو وہاں سونے کے کیل گاڑے ہوئے اور بہت جانور اور بڑے مویشی اور بڑی مال و دولت کی ریل پیل دیکھی تو عالم تھے، فلسفی تھے، مفسر تھے، محقق تھے، مفکر تھے، علم تھا۔ کیا؟ ابھی معرفت نہ تھی، علم تھا، ابھی معرفت نہ تھی۔ تو علم کا ایک زور تھا، ایک زام تھا، ایک گھمنڈ تھا۔ جب ریل پیل دولت کی دیکھی تو کہنے لگے یہ کہاں کا فقیر ہے جس کے در پر دولت کی اور سونے چاندی کی ریل پیل ہے، بیعت کیے بغیر مڑ آئے، بیعت ان سے نہ کی۔ زندگی بیت گئی، آخر وقت میں شیطان نے حملہ کیا، وہ ایک عالم بن کر مناظر بن کے آ گیا کہ مناظرہ کریں۔ طے پایا راضی خدا کے وجود پر مناظرہ ہوگا، فرمایا کر لے، آپ کو فخر تھا علم پر۔ اس نے کہا یہ طے ہو گیا اگر تو ہار گیا تو تو اپنا ایمان عقیدہ چھوڑ دے گا، میں ہار گیا تو میں چھوڑ دوں گا۔ یہ نہیں ظاہر کیا کہ میں شیطان ہوں، فرمایا آ جا۔ امام راضی نے اللہ کے ہونے پر دلیل پیش کی، شیطان نے عقلی فلسفیانہ طریقے سے دلیل کو رد کر دیا۔ آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے عقلی طریقے سے اس کو رد کر دیا۔ 99 دلائل دے چکے اور وہ سارے 99 دلائل دلیل کو دلیل سے رد کرتا گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ترکش میں آخری دلیل کا تیر رہ گیا، آخری تیر رہ گیا، دلائل کے تیر ختم ہو گئے، آخری رہ گیا۔ شیطان حشاش بشاش تھا کہ اب اس کا آخری دلیل ہے، میں یہ بھی رد کر لوں گا اور اب مطالبہ کروں گا اسلام کو چھوڑ دو، معاذ اللہ۔ جب آخری دلیل دینے لگے امام فخر الدین رازی، اور وقت بھی آخر تھا زندگی کا اور قریب تھا کہ وہ دلیل دیتے، شیطان اس کو بھی رد کر دیتا، اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی پیش آ جاتی۔ جب وہ آخری دلیل دینے لگے تو شیخ نجم الدین کبرا جو ہزاروں میل دور بیٹھے تھے، جن کے دروازے سے ہو کر مڑ آئے تھے، وہ سامنے آ گئے روحانی طور پر اور فرمانے لگے راضی اب اپنی دلیل چھوڑ دے، یہ شیطان اس کو بھی رد کر دے گا، اب اس کو یہ دلیل دے کہ میں نے رب کو اس لیے مانا کہ وہ محمد کا رب ہے، اس لیے مانا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، میری دلیل محمد ہے، میری دلیل محمد ہے، اس کو رد کر۔ شیطان شکست خوردہ ہو کے بھاگ گیا، شیطان شکست خوردہ ہو کر بھاگ گیا۔ مقصد بات کا کیا تھا کہ توحید کی پہچان وہی پکی ہے جو وسیلہ نبوت سے ہو اور جو واسطہ رسالت سے ہو۔ جو خود جوڑ قائم کیا وہ ٹوٹ گیا، جس نے خود جوڑنا چاہا وہ ٹوٹ گیا، جس نے حضور کے واسطے سے سنگ جوڑا وہ جڑ گیا۔ اللہ پاک ہمارے سنگ اپنی ذات سے حضور کے وسیلے سے جوڑ دے اور ہمارے حال پہ رحم